بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنبول میں حضرت مولانا محمد مفتی تقی عثمانی سے استنبول میں کیے گئے عربی بیان کا اردو خلاصہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت تمام امت مسلمہ ایک مختلف نہایت ہی مشکلات میں ہے، جیسا کہ خصوصاً ارض مقدس والے یعنی بیت المقدس والے فلسطین والے جو ہیں وہ اس وقت گہری مشکلات میں ہیں، جو کہ ظالم اور فاسق حکومت کے سامنے اپنا مجاہدینہ فرض ادا کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت وہ اپنے آپ کے خون تک لڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کے لیے وہ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت پوری امت مسلمہ بہت ہی مشکلات وقت میں ہے، جو کہ وہ فلسطین والے وہ ایک مجاہدینہ فرض ادا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی مال جان تک وہ مجاہدین لگا رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ شیخ عبدالعبد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا کہ ہمارا مقصد نہیں بلکہ یہ بیت المقدس اور ارض مقدس کے لیے ہم سب اپنی جان کو تیار کر کے ان کے لیے ہم مالی بھی اور دعا کے لیے بھی ضرور اہتمام، جتنا ہم ان کے ساتھ جانی یا مالی ہم اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے حدیث پاک پڑھی ہے، وہ حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس راستے میں شہید ہو جاؤں، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی شہادت کی تمنا اتنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ شہید بھی ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، اس وجہ سے کہ فلسطین والے اب اس وقت بھی یہی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ تحریک صرف ہماری نہیں، یہ تحریک القدس پوری امت کی تحریک ہے، کیونکہ اس وقت وہ بہت مشکلات میں ہے۔ اپنی جان لگا کر فلسطین والے اپنا مال لگا کر کے اپنا خون لگا کر کے فریضہ انجام دے رہے ہیں، سامنے ظالم اور جابر حکومت سے وہ ٹکرا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے لیے دعا بھی کریں، اور محمد مفتی تقی عثمانی صاحب نے آخری وقت بھی یہی جملے کہے